عالم شیخ کہتا ہے سیمی سیمسن لعنتی ہو گیا ہے اور اس کو لعنتی موت آنے والی ہے. اس کی رنگت بدل رہی ہے, اس کا جسم کمزور ہو رہا ہے, وہ بوڑھا ہو رہا ہے, اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے سیمی سیمسن پر لعنت ہے. جی, اس کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, اور اس کا جواب اس تصویر میں آپ اگر دیکھیں تو سیمی سیمسن کی عمر تقریباً 67-68 ایئرز ہے. یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے, یہ اس تصویر میں تقریباً ان کی عمر 67-68 ایئرز ہے. اور اس کے نیچے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت محمد کی تصویر ہے, جو ایران میں مسلمان بیچتے ہیں بازار میں, مارکیٹ میں قیمتاً. اور ابھی اس حضرت محمد کی تصویر کوئی لگتی ہے لگ بھگ 30 سال کی, آپ لگا لیں 30 یا 35 ایئرز اولڈ. ابھی آپ اس میں دیکھیں کہ رنگ و روگن کر کے انہوں نے اس تصویر میں کوشش کی ہے پوری خوبصورتی کا رنگ بھرنے کی. ہونٹوں پہ, آنکھوں پہ آئی شیڈ لگا کے, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے اس کو خوبصورت کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی مسلمان اس تصویر پہ اعتراض نہیں کر سکتا حضرت محمد کی, کیونکہ یہ مسلمان ملک ایران میں قیمتاً بازار میں حضرت محمد کا نام لکھ کر, نبی حضرت محمد کا نام لکھ کر بکتی ہے. تو یہ تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر میں حضرت محمد کی تصویر ہے. اگر حضرت محمد ویسے تو 67-68 ایئرز کی عمر تک پہنچ نہیں سکے, جو تصویر اوپر میں سیمی سیمسن کی آپ کو دکھا رہا ہوں اس عمر تک پہنچ نہیں سکے. اگر حضرت محمد کے مرنے کے پہلے کی جو ان کی حالت تھی, اسلامی کتابوں میں لکھی ہوئی جو ان کی حالت ہے, اس کے مطابق تصویر بنائی جائے تو وہ کیسی ہو, انٹرنیٹ پر موجود ہے, اور میں چاہتا تو میں وہ دکھا سکتا تھا, لیکن مسلمانوں نے کہنا تھا توہین ہوگی. میں اسلامی کتابوں کے ریفرنسز صرف پڑھوں گا جو توہین نہیں ہے, اور پھر میں مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ حضرت محمد کی جو حالت مرنے سے پہلے تھی, جو ابھی سیمی سیمسن کی یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے اس عمر تک پہنچے بھی نہیں اور اس سے پہلے مر گئے, تو ان کی کیا حالت ہوگی. اس وقت سیمی سیمسن کی عمر تقریباً 75-76 ہے. 75-76 ایئرز اولڈ ہی از ناؤ ایٹ دس ٹائم. یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ اس وقت تقریباً 67-68 ایئرز اولڈ تھے. تو میرا سالم شیخ جب بھی یہ حجر اسود کالے پتھر میں سے اپنا سر باہر نکالنے کی کوشش کرے گا, اس کے سر پر ہم, اس سانپ کے سر پر ہم پیار کی چھڑی ماریں گے, سچائی کی چھڑی ماریں گے, اور پھر اسے واپس داخل کر دیں گے جہاں سے یہ نکلا ہے. اور اگر یہ نکلنے کی کوشش کرے گا پیروں کے ذریعے الٹا ہو کے, تو سب اس کو کہیں گے کہ پٹھا جمے ہیں. تو اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سیدھا کرنے کے لیے آج کا یہ میسج, آج کا اس کا جواب ہے. آج کے بعد یہ کسی کی شکل پر, کسی کے بڑھاپے پر, کسی کو یہ اللہ کی طرف سے آج کے میسج کے بعد بفضل خدا یہ اس کو لعنت قرار نہیں دے گا. اگر قرار دے گا تو پھر آگے جو میں ریفرنسز پڑھنے لگاؤں, پوائنٹس دینے لگاؤں, اس کے فارمولے اور کرائیٹیریا کے مطابق, اس کے بیان کے مطابق حضرت محمد لعنتی ہیں. جی ہاں جی, میں یہ اس ویڈیو میں سالم شیخ نے اپنی اس ویڈیو میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ سیمی سیمسن جو ہے وہ لعنتی ہے, وہ پتلا ہو رہا ہے, وہ بوڑھا ہو رہا ہے, اس کی رنگت بدل رہی ہے, تو اس پر اللہ کا عذاب اور لعنت آ رہی ہے اور اس کی موت ایسے ہو جانی ہے. اس کا آگے جواب دینے سے پہلے میں اپنا ایمان, مسیحی ایمان آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان یہ ہے, خدا کے کلام کی روشنی میں, زبور 90 اور اس کی 10ویں آیت کی روشنی میں, خدا کی برکت ہے اگر کوئی 70 سال کی دہائی میں جاتا ہے, اور خدا برکت دیتا ہے اگر قوت ہو تو 80 کی دہائی میں بھی داخل کر دیتا ہے عمر کو. تو سیمی سیمسن اس وقت خدا کے کلام کے مطابق
برکت کی دہائی میں ہے، برکتوں کی دہائی میں ہے کہ خدا نے اسے اتنی عمر دی ہے جتنی حضرت محمد کو بھی نہیں دی۔ اب حضرت محمد جس عمر میں جس حالت میں مرے، اس حالت کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ وہ حضرت محمد کی تصویر سے 1000 گنا اچھی ہے۔ جو تصویر حضرت محمد کی 30 سال کی عمر میں ہے، اس سے بھی 1000 گنا اچھی تصویر ہے سیمی سیمسن کی۔ جی ہاں، یہ میں اپنے ایمان کا اظہار آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، مسیحی کیا ایمان رکھتے ہیں، اور مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ ہر کسی پر موت کو آنا ہے، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی بہانے سے کسی کو موت آنی ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کا حکم ہے، خدا کا کلام ہے کہ آدم میں سب مریں گے۔ لیکن ہمارے مسیحیوں کے نزدیک بڑی خوشخبری ہے کہ مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، اور یہی مسیح آدم کی مثال بن کے آیا ہے۔ یہی وہ مثال ہے جو قرآن 359 میں لکھی ہوئی ہے کہ آدم میں سب مرتے ہیں اور مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ تو کسی نے بڑھاپے میں جا کے، کسی نے کسی عمر میں، کسی حالت میں، کسی بہانے سے مرنا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہم کسی کو بھی نہیں یہ کہتے کہ وہ لعنتی موت مرا، یہ ہمارا ایمان ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ جی ہاں، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ بیان ہے حضرت محمد کا۔ حضرت محمد کا بیان روایت کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عائشہ سے، جو سالم شیخ کی ماں بنی جب وہ 6 سال کی عمر میں تھی، تب وہ سالم شیخ کی ماں بن گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی ماں جس کو سالم شیخ گود میں جھولے جھلائے، فیڈر سے دودھ پلائے اور گڑیاں کھیلنے کے لیے دے اور اس کو پاٹی کرائے پاؤں پہ بٹھا کے، یہ اسلام کی خوبی اور معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، مسلمانوں کی ماں کا یہ بیان ہے۔ حضرت محمد کس حالت میں مر رہے ہیں، حضرت محمد خود اس کا بیان کر رہے ہیں کہ میں اس حالت میں مر رہا ہوں، اس بیماری میں مر رہا ہوں، اس سکنس میں مر رہا ہوں جو زہر کھانے کی وجہ سے ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری جو گردن ہے، میری جو شہرگ ہے، وہ کٹی جا رہی ہے، یعنی سانس رک رہا ہے، سانس بند ہو رہا ہے، اور یہ زہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے جس میں حضرت محمد مرے۔ یہ حضرت محمد کا بیان نزاع ہے، مرنے سے پہلے کا بیان ہے، اور یہ حضرت محمد اور حضرت عائشہ دونوں کا ملا کے بیان ہے۔ اگر کوئی اس بیان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے مسلمان، تو خوبی کے ساتھ بڑی بہترین طریقے سے کرے۔ وہ حضرت محمد اپنی ماں اور اپنے باپ کو جھوٹا ثابت کرے گا، اس میں ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ ہم تو اس بیان کو مانتے ہیں حضرت محمد کے، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں مرنے سے پہلے۔ اب اس حالت سے پہلے حضرت محمد کن حالتوں میں سے گزر رہے ہیں، میں وہ پوائنٹ جلدی بولوں گا۔ توہین نہیں ہے، کیونکہ اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی چیلنج مجھے کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی ایک پوائنٹ کا کہ ریفرنس دو، لیکن اسے میں ایک شرط پہ ریفرنس دوں گا۔ ابھی میں ریفرنس نہیں بولوں گا، نہ میں وقت ضائع کروں گا ریفرنس پہ، پوائنٹس بولوں گا جو حضرت محمد کو پرابلمز، بیماریاں اور تکلیفیں تھیں مرنے سے پہلے، اور پھر میں سالم شیخ سے سوال کروں گا کہ کیا اللہ کا عذاب محمد پہ تھا، کیا اللہ کی لعنت محمد پہ تھی۔ اس کا فارمولا اور اس کا کرائیٹیریا جو سیمی سیمسن پہ یہ فٹ کرنا چاہتا ہے، اسی فارمولے اور کرائیٹیریا کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ توہین نہیں ہے۔ توہین ہو اگر میں اس ساری باتوں کے کارٹون اور امیج بنا کے پیش کروں، اگر کوئی بات میں اپنی طرف سے پیش کروں تو پھر توہین ہو۔ اگر یہ توہین ہے تو یہ اسلامی کتابوں نے حضرت محمد کی توہین کی ہے۔ میں صرف وہ پوائنٹس بولنے لگا ہوں جو اسلامی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی کسی ایک پوائنٹ کا ریفرنس مانگے گا تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ وہ مجھ سے ریفرنس مانگے کہ یہ غلط پوائنٹ ہے، میں اس کو اس کا ریفرنس دوں گا، دلیل دوں گا، اور اگر میں اس کو اس کا ریفرنس دوں گا تو پھر وہ اس شرط پہ کہ وہ اسلام کو چھوڑے گا اور مسیحیت کو قبول کرے گا۔ جی آ جاتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف۔
سب سے پہلے حضرت محمد کے سر میں جوئیوں کا ہونا، تمام توازن خراب. میں نمبر نہیں بولوں گا، پوائنٹس بولتا جاؤں. تو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے. یہ 35 کے قریب پوائنٹس جو حضرت محمد کو تکلیفیں، بیماریاں اور مشکلات تھیں مرنے سے پہلے، جسمانی اور ذہنی طور پر اور روحانی طور پر. جی ہاں. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں چاقو کا اثر دماغ پر، بھول جانے کی بیماری، سر میں خارج جوئیوں کی وجہ سے، آنکھ، کان اور ناک میں درد کا رہنا، سانس کی تکلیف، گلے میں درد کا رہنا، حضرت محمد کا گندی زبان استعمال کرنا، حضرت محمد کے 4 دانت ٹوٹے ہونا، حضرت محمد کے منہ سے بدبو کا آنا. یہ ان کی حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، مسلمانوں کی ماں. اگر کوئی کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ جھوٹ اس کی ماں نے بولا ہے. اگر اس کی ماں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ تمہارا معاملہ اور تمہاری ماں کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں. ہم تو مانتے ہیں عائشہ نے کہا اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. جی. دل میں سے شیطانی ٹکڑے نکالنے کا آپریشن حضرت محمد کا خراٹے مارنے کی بیماری ہونا، پیٹ میں درد کی بیماری حضرت محمد کو، سینے میں جلن کی بیماری، ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنی وصیت لکھ سکیں، روک دیا ان کے صحابیوں نے کہ تو نہیں لکھ سکتا، تیری حالت ہی نہیں ہے، نہ ذہنی حالت ہے تیری وصیت لکھنے کی، نہ جسمانی حالت ہے تیری وصیت لکھنے کی. جی. جوڑوں کا درد حضرت محمد کو رہنا، حضرت محمد کا اونٹ کا پیشاب پینا اور دوسروں کو پیشاب کھلانا، اپنا پخانہ کھلانا، اپنا پسینہ، اپنا خون پلانا، اپنا تھوک کھلانا، حضرت محمد کا گندا پانی پینا، گندگی اور کوڑے کرکٹ میں رہنا، کپڑوں پر سپام کے داغ کے ساتھ نماز پڑھنا، حالت میں کمزوری کی حالت میں نماز نہ پڑھ سکنا. حضرت محمد میں لنگڑا پن بھی تھا، ایک ٹانگ اکھڑی ہوئی تھی اور زہر کی وجہ سے ان کے پخانے سے خون کا آنا، اور حضرت محمد کو گندگی کی وجہ سے جنونوں کا لڑنا، اور حضرت محمد کا نماز نہ پڑھ سکنا بیماری کی حالت میں. جی ہاں. اور اس کے علاوہ حضرت محمد پر غشی کا دورہ پڑنا، حضرت محمد پر غشی کا دورہ پڑنا، حضرت محمد کا 5 صورتوں کی وجہ سے بوڑھا، کمزور اور لاغر ہو جانا. جی. اس کے بعد حضرت محمد کے پاس شفا کے لیے اندھے کا آنا، اور حضرت محمد کو پتہ نہیں کیا پرابلم تھی، حضرت محمد نے اپنا پیچھا اس کی طرف کر دیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کسی کی طرف اپنا پیچھا کر دینا، اسپیشلی جب آپ سے کوئی بات کرنا چاہے اور اپنے لیے شفا لینا چاہے. یہ بھی ایک طرح کا بہت بڑا پرابلم ہے اگر کوئی سمجھے تو. جی ہاں. حضرت محمد کا ننگے پیر میں کعبے کی تعمیر کرنا. جی ہاں. اور حضرت محمد کے پاؤں میں سوجن کا ہونا، ٹانگوں کا مفلوج ہونا، حضرت محمد کے ٹیسٹیکلز کا شارٹ ہو جانا، یعنی مردانہ کمزوری ہی نہیں، مردانہ ڈسیبلٹی ہو جانا، مکمل طور پہ مردانگی کا ختم ہو جانا. کچھ کہتے ہیں 6 مہینے کے لیے، کچھ کہتے ہیں 2 سال کے لیے. بہرحال اس حالت میں حضرت محمد رہے. اب یہ اسلامی مبلغ کے سامنے احمد، میں اس کی اس لیے اتنی چلا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب ہے یہ سب کچھ، رنگت کا بدل جانا، تکلیفوں اور بیماریوں کا آنا، تو پھر احمد دیداد کی اوپر اللہ کی لعنت اور عذاب تھا. اور جتنی میں نے بیماریاں حضرت محمد کی پڑھی ہیں، میں کوئی اس کی تصویر نہیں بنانا چاہتا، کوئی کارٹون نہیں بنانا چاہتا، کوئی کچھ نہیں بنانا چاہتا. جو میں نے ریفرنس پڑھے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ایسی احمد دیداد جیسی حالت ہو. جی ہاں. سالم شیخ سامنے آؤ
اور بتاؤ کہ کیا حضرت محمد کی ان تمام بیماریوں، سینکڑوں بیماریوں کے ساتھ کیا اللہ کی لعنت اور عذاب تھا حضرت محمد کے اوپر؟ یہ سالم شیخ تمہیں میرا چیلنج ہے، اور دوسروں کو میرا چیلنج ہے کہ کوئی ریفرنس چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا پوائنٹ غلط ہے، میں اسے ریفرنس دوں گا اس شرط پہ کہ وہ اسلام کو چھوڑے گا۔ جی ہاں، اور اب سالم شیخ اور ہر مسلمان کے لیے میرا اور ہر مسیحی ایماندار کا کیا جواب ہے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو تمہارے اوپر قرض کرتے ہیں، جو تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرو اور ان کی برکت چاہو، اور ہم تمہارے لیے یہ برکت چاہتے ہیں کہ خدا تمہیں سچائی کے وسیلہ آزاد کرے اور اس سچے اور زندہ خدا کی طرف لے کے آئے جو شافی بھی ہے اور شفاعت بھی کرتا ہے۔ وہ جسمانی طور پہ بھی آپ کو ہیل کرتا ہے، وہ روحانی طور پہ بھی ہیل کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ہیلنگ ہی یہ ہے کہ آدم میں سب مرتے ہیں اور مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ تو موت کسی بھی بہانے سے آنی ہے، ہم کسی کو بھی لعنتی نہیں کہتے، لیکن جو ہم پر لعنت بھیجتا ہے ہم اس کی برکت چاہتے ہیں کہ وہ سچائی کے وسیلہ آزاد ہو۔ اور اگر یہ لعنت ہے، عذاب ہے، تو سالم شیخ سامنے آ کے بتاؤ کہ حضرت محمد پہ یہ لعنت اور عذاب تھا، اتنی بیماریوں کا ہونا؟ کوئی ریفرنس مانگو گے تو دوں گا، لیکن شرط ہے اسلام کو چھوڑو گے اور مسیحیت کو قبول کرو گے۔ خداوند ہر ایک سننے والے کو برکت دے اور اپنے کلام کی سچائی کے وسیلہ آزاد کرے۔ آمین۔